بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز تو آ رہی ہوگی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر، فضل، احسان اور کرم ہے کہ اس نے آپ کو ان علوم سے گزار کر جو از قبیل علوم عالیہ ہیں، علوم عالیہ کی طرف آپ حضرات کی رسائی فرما دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علوم عالیہ وہ حمزہ سے ہے. کہاں تک رسائی ہوئی؟ علوم عالیہ. علوم عالیہ وہ بذات خود مقصود نہیں ہوتے، دوسرے تک وصول ان کا کام اور ان کی غرض ہوتی ہے. اور علوم عالیہ جو ہیں وہ بذات خود مقصود ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ ان کے اندر بھی اصل مقصد اور ہے. یعنی قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا سننا، اس مجلس میں بیٹھنا، ان لوگوں سے محبت کرنا، حدیث کو پڑھنا، حدیث کو سننا، اس مجلس میں بیٹھنا، ان لوگوں سے محبت کرنا جو اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے اشتغال اور شغل رکھتے ہیں. ایسے ہی فقہ کی مجلس میں بیٹھنا، فقہا کے پاس بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، یہ آدمی کے لیے فضیلت اور ثواب کی چیزیں ہیں. مثلا آپ نے آغاز کیا تھا قاعدے سے، الف با تا سے. وہ بھی ایک مبدا تھا. پھر وہاں سے تھوڑے آگے بڑھے تو کچھ ایام کے بعد علوم عالیہ پر آ گئے. نہ قاعدہ بذات خود مقصود تھا، نہ میزان اور نحمیر اور ہدایت النحو اور کافیہ شرح جامی بذات خود مقصود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میزان یاد نہیں ہونی چاہیے. میزان یاد نہیں ہوگی تو آگے کیسے پہنچو گے؟ ترازو میں کو نکلنا ہی ہوگا تب آگے بڑھیں گے. ایسے ہی نحمیر ہدایت النحو یاد نہیں ہے، اس کے مسائل مستحضر نہیں ہیں تو آگے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. باؤ کا تجر و بائی لم تجر کی نوبت آ سکتی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ تیری بات جر دیتی ہے اور میری بات کیوں جر نہیں دے گی؟ جب آدمی کو معلوم نہیں ہوگا تو اس طرح کی بے تکی باتیں کرے. اس لیے
ان کا استحضار ضروری ہے، مگر ضروری اس معنی کر نہیں کہ وہ مقصود ہے، کہ یہ مقصود ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، مقصود نہیں، مقصود تو کچھ اور ہے آگے۔ علوم عالیہ میں مختلف علوم ہیں، مختلف فنون ہیں، اور علماء اسلام کے یہاں تو بہت زیادہ علوم و فنون تھے، اب تو بڑی تخفیف اور تقلیل ہو گئی۔ علم ہندسہ میں اقلیدس، علم ہیئت میں الرسالۃ الفتحیہ، اور تصریح، شرح تشریح الافلاق، شرح چغمینی، یہ سب کتابیں آپ کے یہاں داخل نصاب تھیں۔ فلسفے میں شمس بازغہ وغیرہ، منطق میں شروع سلم میں سے کبھی ملا مبین، ملا حسن، بحر العلوم، حمداللہ، قاضی مبارک وغیرہ سب داخل نصاب تھے۔ بڑی تخفیف، بڑی تقلیل ہوئی۔ بہرحال ایام گزرتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اب ان تمام علوم عالیہ سے آپ لوگ آگے بڑھ گئے، الحمدللہ علی ذالک۔ اب آپ کہیں پر آ گئے؟ ان علوم پر آپ آ گئے جو از قبیل مقاصد، از قبیل مقاطع، از قبیل مقصود ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، نام سنتے ہوں گے، ان کی کتاب ہے مثنوی شریف، فارسی زبان میں ہے، اشعار میں ہے، 6 جلدوں میں ہے مثنوی شریف۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح بھی لکھی ہے کلید مثنوی کے نام سے۔ آپ کے اکابر نے اس کو الہامی کتاب قرار دیا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح مولانا رومی زبان ہے اپنے شیخ شمس تبریز کی، اسی طرح میری زبان اور میرا قلم مولوی قاسم نانوتوی ہے۔ جو اللہ تعالی علوم و معارف میرے قلب کے اوپر وارد فرماتا ہے، مولوی قاسم کی زبان اور ان کے قلم سے ان کو ادا کراتا ہے۔ یہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ ایسے ہی مولانا جلال الدین رومی کے شیخ شمس تبریز، وہ بہت خاموش طبیعت آدمی تھے، شمس تبریز اللہ والے بزرگ تھے، خاموش بھی۔ انہیں لوگ چھیڑتے، تو بولتا ہی نہیں، بے زبان ہے کہ ہاں بھائی بے زبان۔ اللہ نے ان کو زبان دی، زبان دی ان کے ایک مرید کی شکل میں جن کا نام ہے مولانا جلال الدین روم۔ وہ ہیں اپنے شیخ کی زبان اور قلم۔ الہامی کتاب اس کو آپ کے اکابر نے کہا ہے، اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت دلچسپی اس کتاب سے رکھتے تھے، پڑھاتے تھے، بڑے بڑے علوم و معارف پیش فرماتے تھے۔
تو علامہ جلال الدین رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث ہر کے خواہد جز ازیں گردد خبیث. یہ مولائے روم کا شعر ہے. علم دین فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث. ان کو کہا یہ ہیں علم دین، ہر کے خواہد جز ازیں گردد خبیث. جو اس کے علاوہ کا طلبگار ہو وہ خبیث. تو اصل چیز یہ ہے. حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نام سنتے ہوں گے. چھتہ مسجد میں عصر کے بعد مجلس رہتی تھی. ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ مولوی یوسف، میں نے کہا جی آج کل کیا لکھ رہے ہو؟ حضرت کو معلوم تھا یہ لکھتا رہتا ہے بہت. میں نے کہا حضرت سلم کی شرح لکھ رہا ہوں. اسی زمانے کی لکھی ہوں، بہت پہلے، میرے خیال میں 31-32 سال ہو گئے ہوں گے لکھے. تو حضرت نے یہ شعر پڑھا مجلس میں. مولائے روم فرماتے ہیں علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث ہر کے خواہد جز ازیں گردد خبیث. میں نے کہا، میں نے عرض کیا حضرت خواہد فرمایا ہے، خاند نہیں. پھر حضرت نے کچھ نہیں فرمایا. مجلس میں تشریف فرما بزرگوں میں سے بنگال کے ایک بزرگ، جب وہ مجلس ختم ہوئی اس کے بعد میں کہنے بھائی حضرت کی بات تو سمجھ میں آئی، تو نے کیا کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا پڑھنا الگ چیز ہے، کسی چیز کو مقصود بنا لینا الگ چیز ہے. مولانا یعنی مقصود جو بناوے ان کو، خاندان کو نہیں فرما رہے ہیں، ورنہ تو کہتے خاندان کہ اچھا بات سمجھ میں آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، حیات پڑھو، کچھ بھی پڑھو، نحو پڑھو، صرف پڑھو. انما الاعمال بالنیات. چونکہ یہ مسلم قاعدہ ہے کہ آدمی کو ثواب جو ملتا ہے عمل کے درست اور صحیح ہونے پر نہیں ملتا، بلکہ ثواب کے مرتب ہونے کا مدار حسن نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات میں اس کی تفصیلات موجود ہیں بطریق اجماع. یعنی کام اگر غلط بھی ہو گیا مگر حسن نیت ہے، غلطی کے باوجود خواہ آپ اس کو غلطی کی وجہ سے عمل کو فاسد کہہ دیں، باطل کہہ دیں، وہ کہیں گے آپ اپنے قاعدے کے اعتبار سے، لیکن ثواب ملا کہ نہیں، ثواب کا مدار عمل کی صحت اور عدم صحت پر نہیں، حسن نیت پر ہے. آپ کے یہاں فقہ حنفی کی کتابوں میں اس طرح کی جزئیات موجود ہیں. یعنی کسی عمل کی وجہ سے، بھول چوک خطا کی وجہ سے عمل کے اوپر فساد کا حکم جاری کر دیا گیا، عمل فاسد ہے. اب سوال پیدا ہوگا کہ ثواب ملا کہ نہیں، تو ثواب کا مدار عمل کی صحت یا اس کے فساد و بطلان پر نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار حسن نیت پر ہے. لہذا
جس نے قاعدے سے پڑھنا شروع کیا حسن نیت کے ساتھ، اور پھر وہ نحمید اور سب بدایت النحو، کافیہ اور مرقات اور قطبی، سلم، یعنی قطبی پڑھ کر، قطبی پڑھا کر بھی آدمی قطب بن سکتا ہے۔ آپ کے بعض اکابر کا ارشاد ہے کہ میں جتنا ثواب قرآن کریم پڑھانے، تفسیر پڑھانے، فقہ اور حدیث پڑھانے میں سمجھتا ہوں، اتنا ہی ثواب منطق کی کتاب پڑھانے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کا مدار تو حسن نیت پر ہے۔ ایک آدمی منطق کی کتاب اس لیے پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تاکہ اصل مقصد تک رسائی کے لیے آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے۔ یہ بچے ان مقامات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں اور آسانی کے ساتھ ان مطالب کو، ان مفاہیم کو، ان مقاصد کو سمجھ سکیں۔ تو ثواب ملا کہ نہیں؟ سلم پڑھانے میں بھی ثواب ملے گا، قاعدہ پڑھانے میں بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ میاں جی جس بچے کو قاعدہ پڑھا رہا ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ یہ بچہ کل کیا پڑھے گا، کیا پڑھائے گا؟ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ میاں جی کی نیت صحیح ہے، اس نے نیت پر پورا ثواب مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کے اختیار کرنے پر ثواب نہیں ملتا، یا اسباب کو اختیار کرنا کسی بھی میدان میں، ہاں وہ علمی میدان ہو یا عملی میدان ہو، وہ توکل کے منافی شمار نہیں کیا جاتا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اسباب کو اٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔ توکل کا مطلب یہ ہے کسی مسبب اور مقصود تک رسائی کے واسطے جو اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، اس کو آپ اختیار کیجئے اور اس کے نتیجے کو اللہ کی رضا اور اس کے فیصلے پر محول کر دیجئے۔ یہ ہے مقصد توکل کا۔ توکل کا مقصد یہ نہیں کہ میں نہیں پڑھتا نعمیر، میں نہیں پڑھتا کافیہ، میں نہیں پڑھتا سلم، میں نہیں پڑھتا فلاں، اور میں نہیں پڑھتا کتابیں، اور میں نہیں کرتا یہ۔ اصل چیز ایک ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ واقعہ تو ہے، اگر راضی کر لیا تو ٹھیک، لیکن جو آپ کا ازلی دشمن ہے وہ راستے میں پتہ نہیں کس مقام پر آپ کو لے جائے اور کہاں سے کہاں آپ کو پھینک۔ اور اکثر لوگوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ اکے دکے کچھ لوگ ہیں، واقعتاً ایسے بھی افراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست عطا فرما دیا، اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں اور اس کی جستجو میں لگے۔ ہمارے اکابر چشتیہ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں شیخ عبدالحق شجرہ۔ اگر آپ دیکھتے ہوں گے تو اس میں ایک بزرگ آتے ہیں عبدالحق، ان کا نام ہے۔ ان کے بڑے بھائی عالم تھے، بہت بڑے۔ بھائی کی تمنا تھی کہ چھوٹا بھائی عبدالحق یہ بھی عالم ہو جائے، لہذا پڑھنے کے واسطے اس کو چھوڑا استاد کے پاس، گیا پڑھنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہی ہیں آدمی شان ایمانی کا تقاضا ہے، المؤمن ما یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے عالم ہونا، نیک ہونا، اچھا ہونا، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے کہ وہ بھی عالم ہو جائے، فقیہ ہو جائے، محدث ہو جائے۔ اسی مقصد سے چھوڑا بھائی کو۔ اب جو یہ گئے پڑھنے
اب استاد نے شروع کیا پڑھانا. اتفاق سے فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. مثال پیش کی جیسے ضرب زید عمرا. ضرب فعل، زید اس کا فاعل، عمرا مفعول بھی ضربا کا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فعلیہ ہوا. تو زید ضربا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور امر ضربا کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. مثال بالکل صحیح. عبدالحق تو بچہ ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اور طبیعتیں بچوں کی الگ الگ ہوتی ہیں. تو بچہ عبدالحق کہتا ہے استاد سے بڑی معصومیت کے ساتھ کہ حضرت زید نے عمر کو واقعی مارا تھا یا نہیں؟ استاد نے کہا کہ بھائی بچے یہ تو فاعل اور مفعول بھی مثال پیشنے کے لیے سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے. اب بچہ بچہ ہی ہوتا ہے کہ حضرت یوں بتاؤ مارا تھا کہ نہیں؟ اگر نہیں مارا تو جھوٹ کیوں لکھا؟ ضرب زید عمرا، اگر اس کا خارج میں کوئی محکی انہو ہے اور یہ اس کی حکایت پیش کر رہا ہے، جیسا کہ اس کا کہتے ہیں جملہ فعلی یا خبریہ، انشائیہ نہیں ہے نا، تو خبریہ ہے. تو جملہ خبریہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ اس میں ایک حکایت ہے اور پھر خارج میں نفس الامر میں اس کا ایک محکی انہو ہے اور یہ حکایت اس محکی انہو کے مطابق ہوتی ہے. جہاں مطابق ہو جاوے تو قضیہ صادق، نہیں تو قضیہ. تو نفس الامر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نہیں؟ اگر پیش نہیں آیا تو حکایت جوڑی نہیں کھاری میں کی انہو سے ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے. تو جھوٹ کیوں لکھا؟ اور اگر واقعتاً مارا ہے زید نے امر کو، واقعتاً خارج میں نفس الامر میں محکی انہو موجود ہے اور یہ جملہ اور یہ ضرب زید عمرا کہنا یہ اسی محکی انہو کی حکایت ہے، تو حکایت محکی انہو کے مطابق ہے تو جملہ صحیح، جملہ صادق. لیکن اس پر یہ سوال ہے اگر جملہ صحیح ہے، صادق ہے، قضیہ صادقہ ہے، تو زید نے عمر کو مارا کیوں؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو حرام ہے. بلا کسی وجہ اور سبب کے کسی کے اوپر ظلم کرنا اور مارنا اور ضرب یضربو کی ہر گردان کو اس کے اوپر جاری کر دینا، یہ تو ظلم ہے. یہ ہے عبدالحق کا سوال. اگر یہ پیش نہیں آیا واقعہ تو جھوٹ کیوں لکھا؟ اور اگر پیش آیا تو زید نے اتنا ظلم کیوں کیا، کیوں مارا عمر کو؟ یہ تو حرام ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا. استاد نے بڑی محبت سے عبدالحق کو سمجھانے کی کوشش کی، سمجھایا بیٹے فاعل لازم ہوتا ہے، فعل متعدی ہوتا ہے، فعل متعدی کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول بھی ہوتا ہے، اور وہ فاعل ایسا ہوتا ہے اور مفعول بھی ایسا ہوتا ہے. سب تقریر کی. انہوں نے کہا عبدالحق نے حضرت میں یہ تقریر نہیں سنتا، مجھے تو بتاؤ مارا کہ نہیں.
نہیں مارا تو غلط، مارا تو غلط. جب وہ سمجھاتے رہے اٹھا کے کتاب بند اور کہا حضرت میں ایسی کتاب ہرگز نہیں پڑھ سکتا جس کا پہلا سبق جھوٹ. اور چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے. سبق میں نہیں پڑھتا، پہلا سبق جھوٹ. اسباب ظاہرہ میں بچہ غلطی کر رہا ہے. عموماً غلطی کرنے والے لوگ سنبھل نہیں پاتے. عام متن ایسا ہی دیکھا گیا. شیطان کسی بھی جگہ پر لے جا کر اچھا راستہ دکھا کر کسی بھی وادی میں اس کو ضلالت کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اکثریت ایسے ہی ہے جو بھی اس لائن سے ہٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو سنبھالنا چاہے تو اللہ قادر مطلق ہے. بڑے بھائی کو معلوم ہوا، ان کو بہت قلق ہوا. فطری تقاضا ہے، ہر بھائی چاہے گا میرا بھائی بھی کامیاب ہو جائے. استاد بھی چاہے گا تیرا شاگرد کامیاب ہو جائے. ماں باپ بھی چاہیں گے تمہارے بچے کامیاب ہو جائیں. استاد کے پاس گئے کہ حضرت کسی ترکیب سے کسی تدبیر سے عبدالحق کو سمجھا کہ وہ پڑھنے لگے. استاد بہت زیرک تھے، صاحب فراست تھے. انہوں نے بھانپ لیا، کہنے لگے آپ اصرار مت کرو، عبدالحق کو ان کے حال پر چھوڑ. شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اور کام ہے. نہیں چھیڑا استاد، ایسے ہی رہے. وہ عالم نہیں، امی ہے، لیکن سلسلہ چشتیہ کے بڑے اکابر اور بزرگوں میں سے ہیں. آپ سلسلہ اٹھائیں گے، شجرہ اٹھائیں گے چشتیہ کا، سب میں آئیں گے وہ تمام شجرات میں. اب شیخ عبدالقائم لیکن میں نے عرض کر دیا کہ اس سے استدلال مت کرنا. ایسا ہو جاتا ہے مگر شاذ و نادر ہے. عموماً ایسا ہوا شیطان نے پہلے غلط فہمی میں ڈالا، دوسری چیز کو اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش کیا اور پھر اس کو اچھا باغ دکھا کر اس لائن سے ہٹا کر ایسا دلدل میں پھنسایا، ضلالت کی اور گمراہی کی کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اس طرح کے بہت واقعات. اس لیے اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور ان تمام مراحل سے گزر کر آپ یہاں آئے. بہرحال میں مولانا رومی کا شعر سنایا تھا. کئی سال پہلے میں مشکات میں یہ واقعہ سنایا. ایک طالب علم نے پوچھا حضرت زید نے کیوں مارا ہے عمر کو، کیوں پیٹتا ہے وہ اس کو؟ ارے میں نے کہا بھائی اگر حوالہ نہ پوچھو تو بتاؤں کہ جی میں نے کہا یہ عمر جو ہے اس نے داؤد کی واو چرا رکھی ہے. اس غلطی کی وجہ سے اس کی پٹائی ہوتی ہے. اس سے آپ کہیے کہ یہ داؤد کی واو کو واپس کر دے تو ہم زید کو سمجھائیں گے کہ بھائی اب وہ قطب ہو گیا، اب اس نے توبہ کر لی،
لہذا تم بھی اپنی حرکت قبیحہ کو بند کر دو اور اپنی ضرب یضربو کی گردان کو ختم کرو۔ 2-3 سال پہلے پھر ایک طالب علم نے ایک عربی میں ایک کتاب تھی، وہ مجھے دکھایا کہ جی یہ اس میں بھی لکھا ہے۔ یہ وہ عربی کی کوئی کتاب تھی، عربی کی چھپی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں سے کہ جی اس میں لکھا ہے یہ واقعہ اور یہ جواب بھی لکھا ہے جو آپ دے رہے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے مگر یہ بھی بغیر حوالے کے۔ جواب تو ایک کتاب میں آپ کو ملا مگر جیسے میری بات بغیر حوالے کے تھی وہ بھی بے حوالے کے بول رہا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا اگر حوالہ نہ مانگو تو میں جواب دوں۔ بغیر حوالے کا جو جواب ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے، تحقیقی نہیں ہوتا۔ مولا روم نے جیسے یہ فرمایا علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث، ہر کے خواہد جز ازیں گردد خبیث، ایسے ہی ان کا شعر ہے منطق و حکمت زبہر اصطلاح گر بخانی اند کے باشد مباح، یہ بھی انہی کا شعر ہے۔ وہی مثنوی شریف میں منطق اور حکمت، حکمت جس کو آج کل آپ فلسفے کے نام سے یاد کرتے ہیں، منطق اور حکمت اس کی اصطلاحات کو جاننے کے لیے اگر آپ اس کو پڑھیں بقدر ضرورت تھوڑا سا تو اس کے اندر اباحت ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسئلہ خاصتن کا تھا، خاندن کا نہیں۔ خاندن الگ چیز ہے، یہاں فرمایا، یہاں صاحب نہیں فرمایا۔ منطق و حکمت زبہر اصطلاح گر بخانی اند کے باشد مباح، یہاں خاندن کو استعمال کر رہا ہے پڑھنے کو۔ ان کے اشعار کا اشارہ سمجھیے، وہاں خواہد فرمایا جس کا مصدر خاصتن ہے، جس کے معنی ہے چاہنا، فریفتہ ہونا، اور بخانی اس کا مصدر ہے خاندن جس کے معنی ہے پڑھنا، پڑھنے کے اندر مشغولیت۔ علوم عالیہ جو آپ نے پڑھے ہیں اس میں سب سے آسان فن منطق ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، آپ جو سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ استاد کیسی بات بول رہا ہے، میں واقعتاً بول رہا ہوں۔ سب سے آسان، صرف سے بھی، نحو سے بھی، یہ جتنے بھی علوم عالیہ آپ پڑھتے ہیں سب سے آسان منطق۔ وجہ اتنا سا چند اصطلاحات ہیں، یعنی اگر 7 دن آدمی محنت کر دے کل سب وہ منطق کا امام، اتنا سا وہ ہے، 7 دن سے زیادہ کا نہیں۔ آپ تجربہ کریں گے، یہاں سے تخرج و فراغت کے بعد مسند درس پر جلوہ افروز ہوں گے، اندازہ ہوگا اگر محنت کریں گے تھوڑا سا چند اصطلاحات ان پر کنٹرول 7 دن میں ہو جائے، پورے 1 ہفتے میں آپ امام المنطق۔ نحو و صرف کے مسائل اس سے زیادہ، حکمت کے مسائل اس سے زیادہ، علم کلام کے مسائل اس سے زیادہ، اور سب سے زیادہ پھیلاؤ جو آپ کو ملے گا علوم عالیہ سے گزر کر جب آپ علوم عالیہ میں قدم رکھیں گے، جیسا کہ آپ رکھ چکے ہیں، اس کے اندر سب سے عمیق اور وسیع فن فقہ اور حدیث۔
یہ سب سے زیادہ اپنے اندر وسعت لیے ہوئے. حدیث کی بھی اصطلاحات جو باتیں طے ہونی تھی ہو گئی. فقہ کا مسئلہ ایسا ہے، ایام کے گزرنے سے کچھ احوال، کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر کیا حکم مرتب ہوگا اس کا حکم تلاش کرنا، وہ اس کے اوپر منطبق کر دینا، یہ حضرات فقہا کا کام ہے. آپ نے پڑھا ہے غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع والنوازل یضیق عنها نطاق الموضوع. کہیں پڑھا ہوگا کسی کتاب کے اوائل میں؟ کہاں؟ مقامات میں؟ شرح عقائد میں؟ وہ اختلاف ہو گیا. ایک شرح عقائد کہہ رہا ہے، بھائی ہدایہ میں ہے شروع ہی میں غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع والنوازل یضیق عنها نطاق الموضوع. ایسے ایسے واقعات، حوادث، نوازل پیش آئیں گے کہ بھائی قدوری دیکھی، ہدایہ دیکھی، پناہ دیکھی، اس کی صراحت نہیں مل رہی ہے، جزیہ نہیں مل رہا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، پھر اس کو تلاش کرنا. یہ دو فن سب سے زیادہ وسعت تو فقہ کے اندر ہے، اور فقہ وہ بھی حدیث ہی کا ثمرہ ہے. چونکہ آپ نے پڑھا ہے ادلہ فقہ و شرع کیا ہیں؟ 4: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. اور اجماع وہ کسی کے اوپر کوئی حکم لگا دے ایسا نہیں ہے، کسی حکم کو منسوخ کر دے اجماع ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کے اوپر حکم لگایا ہے، یہ بتایا کہ یہ حکم منسوخ ہے. بذات خود اجماع ناسخ نہیں. البتہ ان حضرات کے سامنے، مجمعین کے سامنے کوئی ایسی دلیل تھی کہ انہوں نے اجماع و اتفاق کیا، وہ حکم منسوخ. جیسے تمام صحابہ کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، ایک قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے، پڑھاؤ ان کو تراویح 20 رکعت پڑھاؤ. کسی صحابی کی نکیر کہیں آپ کے سامنے گزری ہے؟ گزرے گی نہیں. تمام صحابہ کا اجماع و اتفاق. بھئی حضرت نے تو 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی تھی. اس مصلحت کو حضرات صحابہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. اس میں کیا مصلحت تھی اور جس وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا، اب وہ چیز نہیں ہے. ہم جو سمجھ سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ آگے ہیں وہ. ان کے بارے میں حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، کیا؟ ازکاہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا. یہ حدیث آپ کے سامنے آئی ہوگی، مشکات شریف میں پڑھی ہوگی آپ لوگ. کیا پوری امت محمدیہ میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل رکھتے ہیں؟ پوری امت میں سب سے پاکیزہ دل والی جماعت وہ صحابہ کی جماعت. سب سے گہرا اور مضبوط اور مستحکم علم پوری امت میں کس جماعت کا ہے؟ وہ صحابہ کی جماعت کا ہے. وہ اعمقہا، ہا ضمیر کا مرجع امت. امت میں سب سے زیادہ عمیق اور گہرے ہیں، سب سے زیادہ گہرائی لیے ہوئے ہیں علوم کے اندر. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا،
اور پوری امت محمدیہ میں سب سے زیادہ سیدھے سادے، تکلفات نہیں، بناوٹ نہیں، سیدھے سادے بالکل، کون؟ صحابہ ہی۔ یہ حدیث میں آیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، مشکات میں ہے، پڑھ رکھا ہے آپ لوگوں نے، ذہن میں آ رہی ہوگی بات۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر کسی بھی ایک فرد کا صحابہ کی جماعت میں سے نکیر نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا معنی رکھتا ہے، اجماع ہے پورے صحابہ کا۔ جو لوگ صحابہ کی حیثیت اور ان کے مقام کو جانتے ہیں، اور جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے بنص حدیث نبوی، میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے بنص ارشاد رسالت، وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر سوچنا ہوگا کہ صحابہ نے جو اجماع و اتفاق کیا ہے، ایک کا بھی انکار کہیں منقول نہیں۔ ان کے سامنے ہم سے زیادہ دلائل موجود تھے، ہم سے زیادہ حالات تھے، وہ ہم سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ منشأ ایزدی کو سمجھنے والے تھے، اور ہم سے زیادہ شریعت کے منشا اور شریعت کے مزاج سے واقف۔ آخر ان کا اجماع و اتفاق کیوں ہوا؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے، ان کے سامنے زبردست دلیل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اور دلائل بھی آ جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے کہا، ادلہ اربعہ 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع پر یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اور قیاس ہے، قیاس بھی وہی ہے جو انہی سے مستنبط ہو، اپنے طور سے کچھ بھی گھڑ لے نہ، اس کا حق نہیں ہے، اس کو قیاس نہیں کہتے۔ وہاں قیاس سے وہ قیاس مراد ہے جو مستنبط من القرآن ہو، مستنبط من سنت رسول اللہ ہو، یا مستنبط من الاجماع، وہ قیاس مراد ہے۔ آپ کے ذہن میں شیطان جو رائے دوڑا رہا ہے اور جن تخیلات و توہمات کو آپ کے دماغ میں گردش دے رہا ہے، وہ قیاس مراد نہیں۔ بہرحال اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے حضرات محدثین اور حضرات فقہاء کرام کو اور حضرات مجتہدین کو۔ ان حضرات نے اتنی محنت کی، میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں کہ جب میں ارباب علوم کو دیکھتا ہوں تو جو احسان امت کے اوپر محدثین و فقہا کا ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جن کے قلوب بالکل نورانی ہیں اور ذہن جن کے روشن ہیں، فہم جن کی ثاقب ہے، وہ حضرات محدثین اور فقہا کو دیکھا۔ ذہن ان لوگوں کو نہ آپ کی سلم کی ضرورت، نہ آپ کی میبزی کی ضرورت، میبزی والا ہوتا، سلم والا ہوتا، ان حضرات کے سامنے ان کے اساتذہ ہوتے اور شیخ بو علی ابن سینا ہوتے، ان کو زانوے تلمذ طے کرنا پڑتا ان کے ساتھ۔ منطق میں سید شریف جرجانی کی ایک کتاب ہے کبرا، فارسی زبان میں ہے،
داخل نصاب تھی ہمارے بچپنے میں، پڑھی ہے ہم نے، پڑھائی بھی ہے، مگر شاید آج کل داخل نصاب نہیں ہے فارسی میں ہونے کی وجہ سے۔ کسی جگہ ہو بھی سکتی ہے، یہاں علاقوں میں شاید نہیں، یا ہے، دیکھی بھی نہیں، میں دکھا دوں گا، آپ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم دکھا دیں۔ میں نے اس کی شرح بھی لکھی تھی بہت پہلے، اس کا نام ہے بشرا شرح کبریٰ، بشرا بھی دکھا دیں گے آپ کو، آپ کبریٰ کی بات کر رہے ہیں۔ بشرا شرح کبریٰ بہت پہلے کی لکھی، تو کبریٰ کے اندر سید شریف جرجانی فرماتے ہیں وَکسانے کے مؤید باشند بنفوس قدسیہ آہاں را در دانستن حقائق اشیاء حاجت منطق نیست۔ یہ کبریٰ میں عبارت ہے، وَکسانے کے مؤید باشند بنفوس قدسیہ آہاں را در دانستن حقائق اشیاء حاجت منطق نیست۔ آپ یہ کہتے ہیں منطق کی ضرورت پیش آتی ہے اشیاء کے حقائق کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے، وہ فرما رہے ہیں، اور جو لوگ کے مؤید ہیں، جن کی تائید و نصرت ہے اللہ کی جانب سے اور اللہ کی بارگاہ سے، جو پاکیزہ نفوس عطا فرمائے گئے ہیں، اللہ والے لوگ، ارباب فراست، ارباب ذکاوت، ارباب قلوب جلیہ، ان لوگوں کو اشیاء کی حقیقتوں کے پہچاننے میں منطق کی ضرورت نہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ وَکسانے کے مؤید باشند بنفوس قدسیہ آہاں را در دانستن حقائق اشیاء حاجت منطق نیست۔ لہذا بڑے سے بڑا منطقی آیا حنیفہ کے سامنے خاموش، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ نفس عطا فرما رکھا ہے، پاکیزہ ذہن روشن جلی ثاقب عطا فرما رکھا ہے، اصل مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرات محدثین ایسا ذہن، ایسی فراست اور ایسی جلائے قلبی، روشن دماغی، ایسا تیقظ عطا فرما رکھا ہے کہ بس نظر تمام مقامات کو چیرتی ہوئی وہاں تک پہنچ جاتی۔ کیا یہ کیا ہے؟ یہ از قبیل ادراج، حدیث میں اتنا ٹکڑا مدرج ہے، حضور کا ارشاد نہیں، مولانا سارا کچا چھٹا کھول کے رکھا ہے۔ اللہ تعالی حضرات محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہم لوگ ذرا سی بھی محنت نہ کریں، ہاتھ پیر نہ ہلائیں، وہ بات الگ ہے، ورنہ ان حضرات کے محنت کرنے میں ذرا سی بھی کمی نہیں، ہر چیز کو کھول رکھا ہے، کون سے راوی میں کیا فالٹ ہے، راوی بالکل صحیح ہے، کون سی حدیث میں فالٹ ہے، کس وجہ سے، سارا کھول رکھا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر واجب ہے ہم سبھی کے اوپر، آپ سب پر، کہ علوم عالیہ سے گزر کر عالیہ کے آستانے پر آپ پہنچے ہیں، اور اب تو آپ ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ صبح سے شام تک آپ کی زبان پر اور آپ کے کانوں سے یہی آواز ٹکراتی رہتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ، صبح سے شام۔ 2-3 دن پہلے ایک طالب علم نے بڑی سادگی سے پوچھا کہ جی آپ کے زمانے میں بھی دورے میں اتنے ہی گھنٹے ہوتے تھے؟ میں نے کہا جب بھی ہوتے تھے ہم سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے،
یہ تو صبح سے شام تک، مغرب بعد بھی، عشاء کے بعد بھی یہ دستور پہلے ہی سے ہے، تو پورے دن مغرب بعد، جمعے کے اندر بھی، عشاء کے بعد بھی آپ کی زبان پر، اور نہیں تو آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی رہتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درود پڑھنا، درود سننا، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ درود بھی پڑھ رہے ہیں، درود بھی سن رہے ہیں، اس مجلس میں شریک۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں کے بعد آپ کو اس مقام پر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حدیث کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا کتاب شروع ہونے میں تو دل لگے، ابھی یہی باتیں آئی، میں تو سوچ رہا تھا تو حدیث کے بارے میں کچھ بات کروں گا، ابھی وہ پھر انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا، اصل کتاب تو تبھی شروع ہوگی، پھر آپ کو انداز ہوگا کتاب کیا چیز ہے۔ وہ سنتا ہوں سفر کی پہلی تاریخ جو رات ہوگی، وہ اس سے پہلے کوئی وقت ہوگا تو اگر آپ بتا دیں گے تو اسی طرح کی متعلقات جو اہم باتیں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں گی۔ ایک بیچارہ بچہ کہتا ہے حضرت میں نے منطق پڑھی ہی نہیں تو میں بھی امام بن جاؤں گا؟ جی ہاں، بالکل بن